ہمارے YouTube چینل دیکھنے والوں کو السلام علیکم ناظرین و حاضرین، کیا آپ کو پتا ہے کہ ترکی دنیا کا واحد ملک ہے جو ایک ساتھ دو براعظموں یورپ اور ایشیا پر پھیلا ہوا ہے۔ دنیا کی قدیم ترین انسانی بستی کیٹل ہاک جو 7500 قبل مسیح سے تعلق رکھتی ہے ترکی کا حصہ ہے۔ گوبکلی ٹیپل ترکی کے جنوب مشرقی حصے میں واقع دنیا کا قدیم ترین مندر کمپلیکس ہے۔ ترکی کے میلوی آرڈر کے گھومتے ہوئے درویشوں کا شاندار صوفی رقص پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ترکی میں واقع سپینڈو کا قدیم تھیٹر دنیا کے بہترین محفوظ رومن تھیٹروں میں سے ایک ہے۔ پوری دنیا کے بچوں کا دوست اور کرسمس کا ہیرو سینٹ نکولسن یعنی سانتا کلاus ترکی میں پیدا ہوا۔ برسا شہر سلطنت عثمانیہ کا پہلا دارالحکومت تھا اور اس کا تاریخی اور ثقافتی ورثہ بہت زیادہ ہے۔ ترکی کے قالین بننے کی روایت 1000 سال پرانی ہے اور دنیا بھر میں پہچانی جاتی ہے۔ تو آج ہم سیر کریں گے ترکی کی اور جانیں گے ترکی کے بارے میں کچھ ایسے ہی شاندار اور جاندار حقائق۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ترکی جنوب مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا کے سنگم پر واقع ایک بین البراعظمی ملک ہے۔ ترکی کا کل رقبہ 7,83,562 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ ترکی کی آبادی تقریباً 85.8 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ زیادہ تر لوگ استنبول کو ترکی کا دارالحکومت سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں ترکی کا دارالحکومت انقرہ ہے۔ انقرہ ملک کے سیاسی، انتظامی اور ثقافتی منظرنامے میں مرکزی کردار رکھتا ہے۔ اگرچہ یہ استنبول کی طرح بین الاقوامی سطح پر مشہور نہیں ہے، لیکن یہ شہر جدیدیت اور تاریخی ورثے کا ایک خوبصورت امتزاج پیش کرتا ہے۔ انقرہ میں واقع مصطفیٰ کمال اتا ترک کے لیے واقع انتکبیر کا مقبرہ اور اس کی پیچیدہ اور متحرک شناخت کا ثبوت ہے۔ ترکی کی سرکاری زبان ٹرکش ہے۔ آبادی کی اکثریت ٹرکش زبان بولتی ہے۔ اس کے علاوہ عربی، اٹالین، البانین اور گریک زبانیں بھی ترکی میں بولی جاتی ہیں۔ ترکی میں استعمال ہونے والی کرنسی ٹرکش لیرا ہے۔ ترکی کا سرکاری مذہب اسلام ہے اور ملک کی 99% آبادی مسلمان ہے۔ کباب، خاص طور پر ڈنر کباب اور شیش کباب ترکی کا ایک بہترین قومی پکوان سمجھا جاتا ہے۔ ذائقوں سے بھرپور اور اکثر چاول اور سبزیوں جیسے روایتی پکوان کے ساتھ پیش کیے جانے والے کباب ترکی کے کھانے کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ استنبول تاریخی طور پر بازنطین اور قسطنطنیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک بے پناہ ثقافتی اور تاریخی اہمیت کا حامل شہر ہے جو دو براعظموں یورپ اور ایشیا میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے اور مشرق اور مغرب کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے۔ اپنے مشہور نشانات جیسے ہاگیا صوفیہ، نیلی مسجد اور توپکاپی محل کے لیے مشہور استنبول فن تعمیر کے عجائبات کا خزانہ ہے۔ اس کے ہلچل بھرے بازار بشمول گرینڈ بازار ترکی کی ثقافت کا ایک متحرک ذائقہ پیش کرتے ہیں۔ استنبول کی منفرد حیثیت اور بھرپور ورثہ اسے ایک دلکش اور متحرک شہر بناتا ہے جو زائرین کو اس کی صدیوں پرانی تاریخ اور متحرک جدید زندگی کو دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ کیپاڈوسیا وسطی ترکی میں واقع ایک شاندار اور خوبصورت خطہ ہے جو اپنے لاجواب مناظر کے لیے خاصا مشہور ہے۔ پریوں کی کہانیوں جیسے چٹانوں، غاروں اور دوسرے مناظر کیپاڈوسیا کو ایک جادوئی خطہ بناتے ہیں۔ یہ یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ ہے جسے اس کی تاریخی ثقافتی اہمیت کے لیے جانا جاتا ہے، جس میں چٹان سے کٹے ہوئے گرجا گھر اور زیر زمین شہر شامل ہیں۔ کیپاڈوسیا اپنے گرم ہوا کے غبارے سے بھرے آسمان کے لیے بھی مشہور ہے جو زائرین کے لیے ایک جادوئی اور پرفتن تجربہ فراہم کرتا ہے۔ یہ دل فریب منزل بغیر کسی رکاوٹ کے تاریخ، قدرتی عجائبات اور فنتاسی کا ایک دلکش اور منفرد امتزاج پیش کرتی ہے۔ سانتا کلاus کی افسانوی لوک داستانوں سے جڑی شخصیت ایک عیسائی بشپ سینٹ نکولسن سے مرکوز ہے۔ وہ 270 عیسوی کے لگ بھگ ایک قدیم شہر پٹارا میں پیدا ہوئے جو کہ موجودہ دور کا ترکی ہے۔ وہ ایک عیسائی بشپ تھے جو اپنی سخاوت اور مہربانی کے کاموں کے لیے جانے جاتے تھے۔ صدیوں کے دوران سینٹ نکولسن کی کہانیاں اور روایات افسانوں اور داستانوں میں سانتا کلاus کے نام سے پہچانی جانے لگیں جو کرسمس کے موسم میں بچوں کے لیے خوشی اور تحائف لاتا ہے۔ ترکی میں چائے کی محبت کا ملک کی ثقافت سے خاصا گہرا تعلق ہے۔ ٹرکش چائے جسے کہا جاتا ہے ترکی کے لوگوں کے لیے ایک مشروب سے بڑھ کر زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ چائے خانوں سے لے کر گھروں اور سماجی اجتماعات تک چائے روزانہ ترک رسومات کا ایک لازمی حصہ ہے۔
ترکی کی تقریباً 96% آبادی روز تقریباً 1 کپ چائے ضرور پیتی ہے۔ خصوصی ڈبل کیٹلز کا استعمال کرتے ہوئے تیار کی گئی امبر رنگ کی چائے چھوٹے ٹیولپ کی شکل کے شیشوں میں پیش کی جاتی ہے۔ ترکی کے شہر انطالیہ میں واقع ڈیوڈن آبشار ایک قدرتی عجوبہ ہے جو اپنی شاندار خوبصورتی سے دل موہ لیتا ہے۔ یہ آبشاریں 2 الگ الگ حصوں میں منقسم ہیں۔ اپر ڈیوڈن آبشار جو کہ جھرنوں کا ایک سلسلہ ہے، ایک سرسبز جنگلاتی علاقے سے بہتا ہے، اور لوور ڈیوڈن آبشار ڈرامائی طور پر بحیرہ روم میں گرتے ہیں۔ لوور ڈیوڈن آبشار ایک دلکش نظارہ پیش کرتے ہیں کیونکہ وہ سمندر کے خلاف ایک ڈرامائی پس منظر بناتے ہیں۔ زائرین ارد گرد کے پارکوں اور غاروں کو دیکھ سکتے ہیں جو ڈیوڈن واٹر فالز کو ترکی کے ریویرا پر قدرتی خوبصورتی اور ساحلی دلکشی کے امتزاج کے خواہاں لوگوں کے لیے ایک مقبول منزل بناتے ہیں۔ ترکی کی خواتین ایک کافی کے لیے اپنے شوہروں سے طلاق لے لیتی ہیں۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، کافی کے لیے طلاق۔ چند 100 سال پہلے ترک خواتین کے پاس قانونی طور پر طلاق لینے کا اختیار حاصل تھا، تو اگر ان کا شوہر انہیں کافی جیسی معمولی چیز فراہم نہ کر سکے تو وہ طلاق کی درخواست کر سکتی تھیں، اور اگر شوہر واقعی قصوروار ٹھہرتا تو اس کو واقعی طلاق دے دی جاتی۔ تو یہ تھے ترکی کے بارے میں کچھ شاندار اور جاندار حقائق۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔